الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، مختصر وقت کے لیے صرف آج گفتگو کرنی ہے، اور جو بنیادی موضوع ہے آج گفتگو کا وہ یہ ہے کہ قانون صرف اللہ ہی کا ہے، حکمرانی صرف اللہ ہی کی ہے. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اگر کوئی بات، کوئی دین، کوئی تعلیمات قبول کی جائیں گی تو وہ دین اسلام ہی کی تعلیمات ہیں. اگر یوم آخرت کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی بنیاد پر بخشش کا طلبگار ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی بنیاد پر دعویٰ کرے گا، بخشش کا طلبگار ہوگا، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس سے وہ ہرگز قبول ہی نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول. اور اس حوالے سے بنیادی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، یعنی لوگ ایک امت تھے. یہاں امۃ واحدہ سے مراد ایک دین ہے، یعنی لوگ ایک دین پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اور بعض روایات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور زیادہ مقبول روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی دور گزرے ہیں، جتنے بھی قرن گزرے ہیں، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک، اور آنے والے جتنے بھی ادوار ہیں، سب کے لیے
دین اسلام ہی بنیادی دعوت رہی ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی اور دعوت لے کر آئے تھے، کوئی اور دین لے کر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کوئی اور دعوت یا دین لے کر آئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی اور دعوت اور دین لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اگر آپ میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور تعلیمات لے کر آئے تھے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیت، عیسائیت، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، ساتھ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں. تو کیا یہ ابنیت مسیح یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یا عزیر علیہ السلام کی ابنیت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ دین اسلام کا عقیدہ ہے؟ قطعاً یہ دین اسلام کا عقیدہ نہیں. وہ سب توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی دعوت لے کر آئے تھے. آدم علیہ السلام بھی توحید ہی کی دعوت لے کر آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام بھی توحید ہی کی بنیادی دعوت لے کر آئے تھے، رسالت ہی کی دعوت لے کر آئے تھے، آخرت ہی کی دعوت لے کر آئے تھے. تمام انبیاء جو ہیں وہ جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اسی کی دعوت لے کر آئے تھے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبیین یعنی انبیاء مبعوث فرمائے. فبعث اللہ النبیین، اور وہ انبیاء نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے منصب نبوت کے عین مطابق مبشرین بھی تھے، یعنی بشارت سنانے والے، خوشخبری سنانے والے، نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے بھی تھے. وہ منذرین، اور ڈرانے والے بھی تھے، اور ڈرانے والے بھی تھے. منذر ڈرانے والا، یعنی جہاں وہ مبشرین ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، وہاں وہ منذرین بھی ہیں، ڈرانے والے ہیں. خوشخبری جنت کی سنانے والے ہیں، نیک لوگوں کو جو ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، اور جو نیکی پر قائم نہیں رہتے، جو اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو ڈرانے والے بھی ہیں. آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں. اور جب انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے تو ساتھ پیغام ہدایت بھی دیا ہے. پیغام ہدایت کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ نازل کی ساتھ ان کے کتابیں، ان کو کتابیں دے کر مبعوث فرمایا، کتابیں ساتھ دی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے آخر میں قرآن مجید نازل فرمایا. سابقہ کتب اب محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. موجود کیا ہے؟ جس کو اللہ کا کلام کہہ سکتے ہیں، جس کو صحیفہ ہدایت کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے. یہی کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت اب ہمارے پاس اللہ کی باقی رہ گئی ہے. اس کے علاوہ کتاب ہدایت کے طور پر کہیں جانے والی کوئی کتاب اور موجود ہے جس کو ہم من جانب اللہ منسوب کر سکتے ہیں؟ تو ایسی اب کوئی کتاب موجود سوائے قرآن مجید کے، سوائے قرآن مجید کے. تو لہٰذا فرمایا کہ وانزل معہم الکتاب بالحق، کی یہ کتابیں کس لیے نازل کی جاتی تھی؟ لیحکم بین الناس، کہ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. اب اس نقطے کو آج جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. اگلی 2-3 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ اس نقطے پر میں اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. ہم نے جمہوریت کو اپنایا ہے، ہم نے اپنے منتخب لوگوں کو اسمبلیز میں بھیجا ہے،
وہ ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں. اپنا وہ حق استعمال کرتے ہیں جو حق ہماری وجہ سے ان کو ملا ہے، وہ حق استعمال کرتے ہیں. ایک نمائندہ جو قومی اسمبلی میں بیٹھتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے جس نے اپنے حلقے سے عوام کے ووٹ حاصل کر کے عوام کی طرف سے منتخب ہو کر لاکھوں کی تعداد میں جو اس کے حلقے کے افراد ہیں ان کا نمائندہ بن کر وہاں بیٹھا ہے کہ میری آواز، جس آواز پر میں لبیک کہوں گا، جس آواز پر میں حاضر کہوں گا، جس آواز پر میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے بات، اس کو قانون بننا چاہیے، وہ آواز ہوگی جس کے پیچھے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں حلقے کے افراد جو مجھ کو منتخب کر کے اس قومی اسمبلی کے اندر بھیجنے والے ہیں، ان کی آواز بن کر میں ان کا نمائندہ بن کر جو ہے وہ یہاں قانون سازی کے لیے اپنی رائے کا حق استعمال کروں گا. اور پھر جب اکثریت کے ساتھ، جب کسی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ قانون کو منظور کر لیا جاتا ہے تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ ہماری قسمت کا فیصلہ بن جاتا ہے. اب یقیناً ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں جس کے قانون کے اندر اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنایا گیا ہے. قانون کے اندر، آئین کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ یہاں پر بننے والا کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوگا. ایسا قانون قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. ایسا قانون قبول نہیں کیا جائے گا جس میں اسلامی تعلیمات کی نفی کی جا رہی ہو. ایسا قانون جو بنیادی عقائد کے خلاف ہو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. آپ کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے وہ مبعوث نہیں ہوگا رہتی دنیا تک. اب جب بھی کوئی قانون اس کے خلاف بنانے کے لیے کوئی حق رائے دہی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اس کی اس بات کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا، یہاں پر اب آپ ایک نقطے کی بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا، آخر میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جمہوری قوانین انسانی خواہش پر قائم ہو رہے ہوتے ہیں. جدید جمہوری قانون انسانی خواہش پر قائم ہو رہے ہوتے ہیں، انسانی خواہش پر کہ اتنے بڑے علاقے کے اندر اتنے لاکھوں افراد نے یہ قانون پاس کیا ہے، اس لیے اب یہ قانون پاس ہو گیا تو اس کے مطابق عمل ہوگا. یاد رکھیے گا، دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات، اللہ کے رسول کے کیے ہوئے فیصلے، ان کی حیثیت ایسی ہے کہ چاہے پوری دنیا کے انسان مل کر بھی سب متفقہ طور پر کہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے مطابق قانون ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا حکم جو کلام الہی میں واضح طور پر موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے وہ تفصیل سے آگاہ فرما دیا ہو، اگر کوئی قانون ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے صریح خلاف ہوگا تو چاہے سب مل کر بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے، عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. لہذا ختم نبوت کے خلاف کوئی بھی قانون بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف کوئی بھی قانون بنانے کی کوشش، یہ الہی فیصلے ہیں، یہ اٹل فیصلے ہیں جن کو متعین و مقرر کر دیا گیا ہے. لہٰذا یہ انسانی سوچ سے، انسانی دسترس سے بالا تر فیصلے ہیں. انسانی خواہش کے احترام کو جو ہے وہ ہم ملحوظے ہاتھ رکھتے ہیں، مگر ایسی خواہش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو جو ہے وہ پامال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوگی، ایسی خواہش جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون قرآن و سنت کے خلاف جانے کی کوشش کر رہی ہوگی، وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.